आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मित्रों, सज्जनों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं AMB अलिफ मीम बा इंफोटेनमेंट। मैं हूं आपका होस्ट नदीम हैदर। आज एक FBR का नोटिफिकेशन हर एक की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। बाज़ न्यूज़ चैनल्स और एजेंसीज़ की जानिब से तो उसको सिर्फ एक ही पैराए के अंदर लपेट दिया गया है, लेकिन उसका जो नोटिफिकेशन का अगर हम देखें तो जो उसकी जुरिस्डिक्शन है वो बहुत ज़्यादा वसी है। वो नोटिफिकेशन ये कहता है कि कोई भी शख्स जिसका ताल्लुक जुर्म से हो या वो मुजरिम की मामलत करने वाला हो, वो तो ना रियल स्टेट का बिजनेस कर सकता है, ना ही वो कोई लॉ फर्म बना सकता है, ना ही क्या कर सकता है वो कोई ज्वेलरी का काम या कोई प्रीशियस स्टोन्स का काम कर सकता है। यहाँ तक खबरों के अंदर सब सुन रहे हैं। जो असल वो नोटिफिकेशन है उसके अंदर जो टर्म इस्तेमाल की गई है वो है DNFBPS। ये है क्या? ये होता है डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेस एंड प्रोफेशंस। अब इसमें लिखा हुआ है वाज़े तौर पर नॉन फाइनेंशियल से मुराद क्या है कि वो तमाम बिजनेसेस जिनके अंदर बाकायदा तौर पर आप कोई बहुत ज़्यादा कोई सरमायाकारी नहीं करते, और जैसे कि रियल स्टेट का काम है कि आपने एजेंट बन के बैठ गए हैं और क्या कर रहे हैं, ब्रोकरी कर रहे हैं और मुख्तलिफ मकानात और इस तरह की चीज़ें फ़रोख्त कर रहे हैं। इसी तरह लॉ फर्म है और इसी तरह कुछ लोग बैठे हुए ज्वेलर्स को भी इसमें डाला हुआ है कि कुछ ऐसी सर्विसेज दे रहे हैं जिसमें वो बाकायदा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कमाई कर रहे हैं। ये हुआ क्यों ये नोटिफिकेशन जारी करना पड़ा, इसके पीछे रीज़न क्या है, मुख्तसरन आपको ये बताएंगे कि सबकी ज़बान पे है FATF, फैटफ। अब वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जिसका हर साल में 3 दफ़ा जिसकी मीटिंग्स होती हैं, उसमें पाकिस्तान को अभी तक ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है। अब उसने 6 सितंबर को बाकायदा तौर पर एक रिपोर्ट जारी की, जिस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने कहा कि इस बात पर हम रेड फ्लैग रेज करते हैं कि ये जो DNFBs है ना, इनके ज़रिए बहुत ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग होती है, जबकि पाकिस्तान के अंदर कोई खातिर खा ऐसे कवानीन नहीं है कि इन पर नज़र रखी जा सके या इसकी रोकथाम की जा सके। तो इसी पैराए में पहले तो FBR ने ये कोशिश की कि रियल स्टेट जितने भी एजेंट्स हैं इनको किस में लेकर आए। पहले अपने अंडर तो लेकर आए, क्योंकि अक्सर तो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन हो या ना हो, हम भी टैक्स दें। वो कहते हैं हम किस बात का टैक्स दें भाई, हमारा तो बनता ही नहीं है। तो बड़ी कोशिश इसमें लग गई। तो अब बाकायदा तौर पे उन्होंने तो नोटिफिकेशन कर दिया कि इससे जुर्म का जिस बंदे से ताल्लुक होगा वो इसके अंदर भाई आ ही नहीं सकता। अब इसमें कौन कौन से इदारे जो बाकायदा तौर पर शामिल हैं उनकी लिस्ट मेरे सामने मौजूद है। मज़ीद अगर आपने तफसील में जाना हो तो आप FBR की जो वेबसाइट है उसको विज़िट करें। वहाँ पर बाकायदा तौर पर आपको एंटी टेररिज्म और मनी लॉन्ड्रिंग के नाम से सेक्शन मिल जाएगा कि क्यों किया जा रहा है। एक तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वो ये चाहते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकें। अब मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग दुनिया के अंदर सबसे बड़ा क्राइम समझा जाता है। उसकी वजह ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए आप की इकॉनमी मुतासिर होती है। जब इकॉनमी मुतासिर होती है तो वो हर चीज़ की, हर बुराई की जो जड़ है ना, वो इकॉनमी है। अगर इकॉनमी आपकी स्ट्रॉन्ग है तो ठीक है, अगर जहाँ ये मुतासिर होना शुरू हो गई तो बस समझे गड़बड़ शुरू हो गई। तो मनी लॉन्ड्रिंग को तो वो किसी भी तरह, हत्ता कि अगर आप कैपिटल पनिशमेंट कहें ना, वो रखी हुई है उन्होंने अक्सर ममालिक ने मनी लॉन्डर के लिए। गुंजाइश ही नहीं है कि मनी लॉन्डर को। अब वो ये कह रहे हैं कि ये जो रियल स्टेट का बिजनेस है और साथ साथ इसके अंदर
ہاؤسنگ سوسائٹیز کو بھی انہوں نے ڈالا ہے، اور انکلوڈنگ بروکرز، ڈیلرز، بلڈرز، ڈیولپرز، اور اس کے علاوہ ہاؤسنگ اتھارٹیز، یہ ساری چیزیں انہوں نے ڈالی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کے ذریعے بہت آسان ہے، بہت زیادہ آسان ہے کہ آپ دن میں دگنی رات چگنی، اور چند دنوں کے اندر آپ کل ہزاروں میں تھے، پھر آج آپ کیا کر رہے ہیں، اربوں خربوں کراس کر گئے۔ ٹھیک ہے، یہ کس ذریعے سے ہو سکتا ہے؟ یہ کام ہو سکتا ہے ریئل اسٹیٹ کے ذریعے سے۔ اور دوسرا جو بزنس ہے وہ لا فرمز کا، وکلا، کوئی وکیل کسی سے کتنے پیسے لے رہا ہے، کس طرح سے اس کے پاس پیسے آ رہے ہیں، اس کا ریکارڈ، یہ بہت آسان ہے۔ تیسری چیز جو ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ جو لوگ پریشیس سٹونز، قیمتی پتھر اور مختلف قسم کی اس طرح کے نوادرات، اور اس کے اندر جیولرز کو بھی شامل کیا گیا۔ اگر کوئی بھی کاروبار ایسا بندہ کر رہا ہے جس کا کوئی بھی جرم سے تعلق ہے، تو اس کو فوری طور پہ کیا کر دیا جائے گا، بند کر دیا جائے گا، بین کر دیا جائے گا۔ اب ایک تو ایف ٹی ٹی ایف کا جو فیٹف، جس کو آسان الفاظ میں کہہ لیں، ان کا اعتراض یہ ہے کہ بھائی منی لانڈرنگ روکیں، اس کے ساتھ ساتھ کاؤنٹر ٹیررزم فائنانسنگ۔ اب ان شعبہ جات کے ذریعے بہت آسان ہے کہ جب پیسہ ادھر سے اٹھا کر ادھر پہنچانا ہے تو کوئی حساب لینے والا ہی نہیں ہے۔ آپ خود دیکھ لیں کہ اس ملک کے اندر جو امیر ترین شخصیات ہیں ان کا کس چیز سے تعلق ہے؟ ریئل اسٹیٹ سے ان کا تعلق ہے۔ تو وہ جو دن بدن ایک بہت بڑی اگزامپلز ہیں جس کے بڑے بڑے چینل جو ہے نام بھی نہیں لیتے، کہ بتاتے بھی نہیں ہیں کہ اس بندے نے کیسے کی ترقی کر لی، اتنا پیسہ اس بندے کے پاس کیسے آ گیا۔ اب انہوں نے اس کے اوپر ریڈ فلیگ ریز کر دیا ہے کہ بھائی اس کو روکو۔ ایسا بندہ جو کسی بھی جرم میں انوالو ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتا، اس کے ذریعے ٹیررزم کو فروغ ملے گا۔ تو اس کے اندر پاکستان نے باقاعدہ طور پر جو ایف بی آر ہے اس نے ان کو ڈیفائن کیا ہے کہ یہ بزنسز کون سے ہیں۔ ایک بہت فیمس ہمارے لائر ہیں وقار احمد شیخ صاحب، ان سے میری گفتگو ہو رہی تھی ہائی کورٹ، اور کہ مانا جانا نام ہے، ہر ایک شخص ان سے واقف ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ لائر فارمز بھی اس میں شامل ہو سکتی ہیں، خاص طور پر پراپرٹی ڈیلر اس کے اندر آ سکتے ہیں۔ کیوں، کیا کرتا ہے ایک پراپرٹی ڈیلر؟ بینک ٹرانزیکشن ہی نہیں کرتا، اور ایک ایک فائل کو وہ 6 سے 7 جگہ اٹھا کر کیا کر دیتا ہے، سیل کر دیتا ہے۔ اب یہ اس کی مقصد ہے کہ ان کے کام ہے، وہ فائل ابھی اسی کے پاس پڑی ہے، اور کیا ہوا، 6 جگہ سے اس نے کمیشن لے لیا۔ اسی طرح ہو کیا رہا ہے کہ بہت زیادہ اس کے علاوہ قوانین کو واقعی سخت کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بہت بڑا لائر ہے جس کی فیس کروڑوں میں ہے، لاکھوں، تو کیا بڑی بڑی فرم سے تو بہت بہت پیسے لے لیتے ہیں۔ اب وہ کیا کرتے ہیں کہ چند کچھ اماؤنٹ بینک کے تھرو کر لیا اور باقی پیسے ویسے لے لیے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ ایک لا فرم بنا کر بیٹھ گیا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ اتنی آمدنی مجھے ملی، جو سروسز کی مد میں ٹیکس ہوتا ہے، ٹھیک ہے آپ ٹیکس کاٹ لیں۔ آپ اس سے بہتر کوئی طریقہ کار نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی بلیک منی کو اٹھا کر وائٹ کر لیں۔ اسی لیے اس کو کیٹیگرائز کیا گیا۔ کیٹیگرائز کرنے کے بعد ایف بی آر سب سے پہلے ان کو اپنے انڈر لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب قوانین جو ہے وہ بہت زیادہ سخت کیے جا رہے ہیں۔ اب اس کا باقاعدہ طور پر یہ نہیں ہے کہ کل سے ایک ایک پولیس والا ہر ریئل اسٹیٹ ایجنٹ اور لائر اور اس کے علاوہ کوئی جیولر ہے اور کوئی اس طرح کی کوئی شخصیت ہے جو اس طرح کے کاروبار کر رہے ہیں تو ان کے گھر کے باہر کھڑا ہو جائے گا یا ان کو پکڑ کے لے جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اس کی ریگولیشنز جو ہیں باقاعدہ طور پر، جیسے اکاؤنٹنگ سیکٹر ہے، اکاؤنٹنگ سیکٹر کا اس میں ذکر کیا گیا۔ اب ایک اکاؤنٹنٹ ہے، وہ اپنی ایک فرم چلا رہا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک وکیل بھی ہو، حالانکہ وکلا بھی اپنی فرمز، اکاؤنٹنگ فرمز جو ہے رن کرتے ہیں، ان کے پاس باقاعدہ طور پہ لائسنس ہوتا ہے۔ تو وہ
کیا ہے کوئی انویسٹمنٹ کی نہیں کی، لیکن وہ کس کے ساتھ رجسٹرڈ ہوتے ہیں؟ آئی کیپ یا آئی سی ایم اے پی، یہ انسٹیٹیوشنز ہیں. تو وہ لوگ کہتے ہیں زیادہ پڑھی لکھی بات نہیں کرنی، ڈائریکٹ آسان آسان الفاظ میں پبلک کو بتاؤ کہ ہو کیا ہے. اس کے تحت رجسٹرڈ ہوتے ہیں، یہ اس کو مانیٹر کریں گے. اور جو لائرز ہوتے ہیں وہ کس کے تحت رجسٹر ہوتے ہیں؟ پاکستان بار کونسل ان کو دیکھتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک تیسرا، جو اگر اس کی کیٹیگریز بنائے تو 3 کیٹیگریز اس کی بن جائیں گی. تیسری آ جاتی ہے ریئل اسٹیٹس کی. اس کے اندر بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز بھی شامل کر دی گئی ہیں، اور پہلے سے ہی شامل تھیں. اب اضافہ یہ کیا گیا کہ اگر ان کا کوئی جرم سے تعلق ہے تو بھائی انہیں کہیں ذرا مہربانی کریں کوئی اور کام دھندا کر لیں، یہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے، تو یہ ایف بی آر دیکھے گا. ایف بی آر کیا کرے گا کہ ان کی مانیٹرنگ کی جائے گی، ان کی ڈائریکٹ اس بندے کے پاس جا کر اس کا انٹرویو بھی کیا جا سکتا ہے، اس سے سوالات بھی کیے جا سکتے ہیں، اس کو باقاعدہ نوٹس بھی پیش کیا جا سکتا ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی چھوٹا موٹا نوٹس آپ کے پاس آ جائے تو آپ کو ڈرنا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، نوٹس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ مجرم ٹھہر جائیں. صحیح ہے، کوئی نہیں، تھوڑا جا دے دلا کے سیٹ تے کرو کام نو، آگے ٹریے جی. پھر جی کی ہونا کہ اگر واقعی ثابت ہو گیا کہ یہ شامل ہیں منی لانڈرنگ میں، اور اسی طرح ٹیررزم سے ان کا کوئی تعلق ہے، یا کسی جرم میں یہ شریک رہے ہیں، اور یا پھر انہوں نے بلیک منی کو وائٹ کیا ہے، اس طرح کی کوئی صورتحال نکل آئی تو کیا کریں گے ہم؟ ان کے خلاف فوجداری قوانین کا اطلاق کیا جائے گا، ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا اور کارروائی کی جائے گی. تو ہے تو یہ ایک بہت بڑا لطیفہ عوام کے لیے، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ کس نے کہاں سے پیسہ بنایا، لیکن ان کا تو کوئی نام بھی نہیں لیتا. وہ چینلز کو اشتہارات اتنے دے دیتے ہیں کہ اگر وہاں پر صحافیوں کی پٹائی ہو جائے، تو حتیٰ کہ پٹائی ہوئی، بڑی زبردست چھترول ہوئی. کدھر؟ بیریا ٹاؤن میں. بیریا ٹاؤن کے اندر میں ان دنوں خیر سے ڈاؤن میں تھا، تو صحافیوں کی چھترول ہوئی باقاعدہ. تو کہاں بلاول ہاؤس کے بعد وہ ڈیوٹی دے رہے تھے، تو انہیں سیکورٹی والے نے کہا بھائی ضرور چلے جاؤ. انہوں نے کہا سر نہیں جانا، اسی صحافی ہیں بھائی، اسی کیوں جاؤ جی. تو انہوں نے کہا بھائی چلے جاؤ، مہربانی کرو. ایک سمجھدار سی امداد سن لو صاحب، انہوں نے کیا، وہ سندھ سے ہیں، پیپلز پارٹی کو نزدیک سے جانتے ہیں اور ان کو بھی بہت نزدیک سے جانتے ہیں. تو انہوں نے کہا بھائی چلے جاؤ، تو وہ سائڈ پہ ہو گئے. ان کے علاوہ باقی نہیں گئے. تو کیا ہوا، اچھی خاصی ان کی چھترول ہوئی. ٹھیک ہے، زندہ ہے صحافی، زندہ ہے، آزادی صحافت پر حملہ نامنظور نامنظور. تو اس میں ہمارے بھی کچھ دوست شامل تھے. بڑے بڑے فون آئے، ادھر آ، یہ چلا وہ چلا. خبر نہیں چلی. خبر کیوں نہیں چلی بھائی؟ بات یہ تھی کہ جن کے خلاف خبر چلانی تھی وہ آلریڈی جو مالکان ہیں ان کو پیسہ ہی اتنا دے رہے ہیں، اتنی ایڈورٹیزمنٹ دے رہے ہیں، نا خبر نہیں چلی. لیکن اس کے بعد اگلے دن کیا ہوا، بیریا ٹاؤن کے ایڈس تمام ٹی وی چینلز پر چلنا شروع ہو گئے. تو خیر یہ ایک المیہ ہے، لیکن اب جب سے ڈیجیٹل دور آیا ہے تو کوئی کسی بیریا ٹاؤن کا محتاج نہیں ہے کہ وہاں سے ایڈ لے. گوگل زندہ باد، ایڈسن زندہ باد. تو اب بات یہ دیکھ لیجئے کہ پبلک کہہ رہی ہے کہ آپ نے نوٹس تو جاری کر دیا، مگر اس پر عمل درآمد کون کرائے گا؟ اب کیا ہوگا کہ یہ جولرز اور پریشیس سٹونز کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. اب ہمارا جو لاہور ہے وہاں پہ تو داتا صاحب کے باہر بیٹھے ہیں، اور زیادہ پریشیس آپ نے مزید سٹون تلاش کرنے ہو تو داتا صاحب سے آپ کیا ہے، بیوی پاک دامن چل جائیں، جو وہاں سے نہ ملے تو داتا صاحب آ کے لینے. اب وہ لوگوں کو بڑی ٹینشن پڑ رہی ہے کہ وہ ڈبہ سا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، قیمتی قیمتی سٹونز ہیں، اور کہیں اب ان پہ چھاپا نہ پڑ جائے. تو یہ خدشات ہیں جو لوگوں کو جو حائل ہو گئے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ مذاق اپنی جگہ پر، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک ایک ہیرا پاکستان کے اندر زیادہ قیمتی سٹونز پتہ نہیں ہوتے ہیں یہاں پر یا نہیں ہوتے.
या फिर बड़े बड़े वजीर आजम या इस तरह के जो शख्सियात हैं उनके पास होते हैं, एक एक हीरे की कीमत लाखों करोड़ों अरबों तक में होती है। तो ये स्टोन एक मैंने बेच दिया, मेरे दादाजी ने दिया था, उनके परदादा जी ने दिया था। उसके नतीजे में क्या हुआ कि मुझे अरबों अनायत हो गए। तो भाई अब ये चीज़ रोकी जा रही है और कोशिश की जा रही है कि ख़ास तौर पर ऐसे अफराद को इन तीनों कारोबारों से दूर रखें जो किसी जुर्म में मुलव्विस या माविन रहे हैं। अब ये देखना ये है कि जो बड़े बिल्डर्स हैं और प्रॉपर्टी डीलर तो यार छोड़ दीजिए, बेचारे छोटा मोटा एक दो घर बेच के अपना घर वगैरह चूल्हा चला रहे हैं। अब ये इसके अंदर हाउसिंग सोसाइटीज़ भी आ गई हैं। अब ये देखिए, खुद इंसाफ कर लीजिए कि ये जो बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ के मालिकान हैं, इन में से कौन हजरात हैं, किन के खिलाफ FIR मौजूद हैं, किन के खिलाफ कोई जुर्म साबित हुआ है, किन के खिलाफ कोई जुर्म साबित नहीं हुआ, किन पे जुर्माने हुए। तो क्या अगर अदालत तक का फैसला आया हुआ है कि आप जुर्माना दें, तो इसका क्या मकसद हुआ? मुजरिम तो आप ठहर गए। अब मुजरिम तो ठहर गए, तो क्या पाकिस्तान के अंदर इतनी अथॉरिटी किसी के पास है कि वो उस बिल्डर को या उस हाउसिंग सोसाइटी के मालिक को कहें कि आपने वो रियल एस्टेट का बिजनेस नहीं करना? तो देखते हैं, तब्दीली शायद इसी का नाम है। तो बड़े बड़े बुर्ज गिराए जाएंगे, इनकलाब आने वाला है इंशाल्लाह। और इसी के साथ साथ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और जो आपके सवालात हों वो ज़रूर कमेंट्स में करें ताकि आपको उनका जवाब दिया जा सके। और मुख्तसरन यही है, फैटफ का पंगा है। उसने कहा कि भाई ये 3 शोबाजात के ऊपर मेहरबानी करके कोई नज़र करम करें। तो ये जो नोटिफिकेशन आया गया है, ये एक नज़र करम है जो की गई है गवर्नमेंट की तरफ से। अब सिर्फ हम ये इंतज़ार करेंगे और इन्हें याद दहानी करवाते रहेंगे कि भाई आपने नोटिफिकेशन जारी किया था, उस पर अमल दरामद भी कर लीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और अगर आपको ये वीलॉग पसंद आए तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें और ये वीडियो को शेयर करें, और सवालात लाजमी पूछें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।